الرحيم الحمد لله خالق السراج الوهاج والصلاة والسلام على حبيبه صاحب الإسراء والمعراج وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم توحید و رسالت کا نعرہ توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں فاران کی چوٹی کا نغمہ گھر گھر میں سنانے نکلے ہیں قرآن کی دولت سینوں میں سنت کا پھریرا ہاتھوں میں قرآن کی دولت سینوں میں سنت کا پھریرا ہاتھوں میں گلہائے صداقت کی خوشبو دل دل میں بسانے نکلے ہیں قرآن کی دولت سینوں میں سنت کا پھریرا ہاتھوں میں ہونٹوں پہ درودوں کا نغمہ معراج منانے نکلے ہیں یہ علم تو میرے آقا کی بارش کی برستی بوندیں ہیں یہ علم تو میرے آقا کی بارش کی برستی بوندیں ہیں تسنیم نبوت کے کاسے بس پینے پلانے نکلے ہیں طائف میں بدر میں خندق میں میرے آقا نے جو درس دیا طائف میں بدر میں خندق میں میرے آقا نے جو درس دیا یرموک و یمامہ کربل کا پیغام بتانے نکلے ہیں دم گھٹتا ہے جن کے دھوئیں سے سچائی کے ہر فرزانے کا دم گھٹتا ہے جن کے دھوئیں سے سچائی کے ہر فرزانے کا طیبہ کی مست ہواؤں سے وہ دیے بجھانے نکلے ہیں جنہیں عطا کرنا فرق نہیں اللہ کے اپنوں غیروں میں
جنہیں عطا کرنا فرق نہیں، اللہ کے اپنوں غیروں میں ایسی فاسق و فاجر سوچوں کو سولی پہ چڑھانے نکلے ہیں۔ کانٹوں کو کاٹنے کے بہانے پھولوں پہ جو حملہ کرتا ہے، کانٹوں کو کاٹنے کے بہانے پھولوں پہ جو حملہ کرتا ہے، ہم ایسے ظالم مالی کو گلشن سے بھگانے نکلے ہیں۔ کانٹوں کو کاٹنے کے بہانے، کانٹوں کو کاٹنے کے بہانے پھولوں پہ جو حملہ کرتا ہے، ہم ایسے ظالم مالی کو گلشن سے بھگانے نکلے ہیں۔ سجدہ تو صرف اللہ کو کریں، تعظیم ہے اللہ والوں کی۔ سجدہ تو صرف اللہ کو کریں، تعظیم ہے اللہ والوں کی۔ گلدان عقیدہ میں ہم تو یہ پھول سجانے نکلے ہیں۔ وہ جن کی غیرت کی کرنیں بے عدد اندھیرے دور کریں، محراب محبت میں ہم تو وہ دیپ جلانے نکلے ہیں۔ مغرب کی دیکھ کے چمچوں کو کیا خبر ہے کوتے بوزر کی، تہذیب حجازی کا لقمہ یورپ کو کھلانے نکلے ہیں۔ جب کوچ کا موسم آ جائے ہر دل یہ گواہی دیتا ہو، لو کام تو کافی کر بیٹھے اب جنت جانے نکلے ہیں۔ اپنا تو یہ جذبہ ہے آصف، ہر سانس میں سایے پہ ہم ہو، نہ تھکنے تھکانے نکلے ہیں، نہ سونے سلانے نکلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و تم برہانہ و عظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زمان، سید سروراں، حامی بے قسم، قائد المرسلین، رحمت للعالمین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد نہایت محتشم علماء کرام اور معزز سامعین حضرات، آج جماعت اہل سنت کے زیر اہتمام عظیم الشان سیاح لامکان کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کا یہاں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس حاضری کو ہمارے لیے دارین کی سعادتوں کا سبب بنائے۔ محتشم سامعین حضرات، یہ کانفرنس اللہ کے فضل اور توفیق سے جس کا انعقاد ہمارے عظیم علماء کرام نے اور منتظمین مسجد نے کیا ہے، یہ رجب شریف کی مناسبت سے اور شب معراج کے حوالے سے منعقد کیا جا رہا ہے، لیکن بندہ ناچیز گفتگو کے آغاز ہی میں ان تمام حضرات کو دعوت فکر دیتا ہے جن کو مسلک کے حق اہل سنت و جماعت پر کسی طرح کا کوئی اعتراض ہے، کوئی شک یا کوئی ابہام ہے، وہ صرف اس موضوع پر نہیں، کسی بھی موضوع پر جس کو کوئی سوال کرنا ہو یا کوئی اعتراض اس کے ذہن میں ہو،
محض وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں۔ اگر باقی کسی کو کوئی شک یا ابہام ہے تو وہ رکا بھیج کے اپنے سوال کا جواب لے سکتا ہے، تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارا یہ سوال تھا، ہمارا یہ اعتراض تھا۔ میں پورے شرح صدر سے اور کھلے دل سے ان تمام حضرات کو دعوت فکر دیتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی ہے کہ جو حق عقیدہ کے ساتھ حاضر ہیں، اللہ ان کے عقیدے میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور جو کسی طرح کے شک میں یہاں تشریف لے آئے، اللہ ان کے شک کو دور فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، آپ نے واقعہ معراج متعدد بار سنا ہوگا۔ میں اس وقت قرآن مجید برہان رشید کے جس مقام پر اس عظیم معجزے کا ذکر ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں جس سال اور جس مرحلے کے ساتھ اس عظیم معجزے کا تعلق ہے، اس کی مناسبت سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ جس وقت عالم کفر و شرک میں، عرب کے اس ماحول میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کا اعلان کیا اور اپنی رسالت کا اعلان کیا، ہر طرف سے دشمنی اور عداوت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہی لوگ جو آپ کو صادق کہتے ہوئے تھکتے نہیں تھے اور جو آپ کو امین کہتے ہوئے اکتاتے نہیں تھے، انہوں نے ہی مخالفت کرنا شروع کر دی۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مضبوط اعصاب کے ساتھ اپنے کاروان کو آگے بڑھا رہے تھے۔ جتنی بھی رکاوٹیں اس راستے میں آ رہی تھیں، ساری رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کون سی جفا تھی اور کون سا ظلم تھا جس نے راستہ روکنے کی کوشش نہ کی ہو، مگر میرے محبوب علیہ السلام کے اٹھتے قدم یہی اعلان کر رہے تھے، برہم ہوں بجلیاں یا ہوائیں خلاف ہوں، کچھ بھی ہو اہتمام گلستان کریں گے ہم۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے روز ازل سے چنا ہے، وہ مقصد پورا کر کے رہوں گا۔ میں جبینوں کو ایک خدا کے آگے جھکاؤں گا۔ یہ لات و منات کے پجاری، ان کو یہاں سے ہٹا کے اللہ کی بارگاہ میں جھکا دوں گا۔ مسلسل کوشش کی ہے اور پیغام بڑھتا گیا ہے، ہر طرف حرف سوز کے کارواں آگے چلتے گئے ہیں۔ اللہ نے چہرہ اتنا چمک والا دیا ہے، سیرت اتنی تجلی والی دی ہے، جو سیرت کو دیکھتا ہے وہ بھی مان جاتا ہے، اور جو صورت کو دیکھتا ہے وہ بھی مان جاتا ہے۔ ابو رافع قریش کے زرخرید غلام ہیں، وہ کہتے ہیں باسنی قریش الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قریش نے ایک سندیشہ دے کر ان کی طرف بھیجا کہ میں جا کے پیغام دوں اور واپس آ جاؤں۔ ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ جو قریش کے زرخرید غلام ہیں، کہتے ہیں جس وقت میں گیا تو تھا واپس آنے کے لیے، ان کے قدم بظاہر فرش زمین پہ اٹھ رہے تھے، لیکن حقیقت میں جنت بری میں اٹھ رہے تھے۔ وہ ظلمت سے نور کی طرف جا رہے تھے، وہ اندھیرے سے سویرے کی طرف جا رہے تھے۔ کہتے ہیں لما رأیتہ، جب میں نے انہیں دیکھا، ابھی میں نے پتھروں کو کلمہ پڑھتے نہیں سنا، ابھی میں نے سورج کو پلٹتے نہیں دیکھا، اور ابھی میں نے چاند کو ٹکڑے ہوتے نہیں دیکھا۔ میں نے کیا دیکھا ہے؟ لما رأیتہ، جب میں نے ان کا رخ زیبا دیکھا، جب میں نے ان کا
چہرہ دیکھا، میں نے ان کے جبین کی ضیاء باریوں کو دیکھا، میں نے ان کے حسن کو دیکھا۔ القیا فی قلبی الاسلام، میرے دل میں اسلام داخل کر دیا گیا۔ یہ نہیں کہتے قبلت الاسلام، میں نے قبول کر لیا۔ القیا فی قلبی الاسلام، میرے دل میں اسلام ڈال دیا گیا۔ میں ماننے کے لیے تو گیا نہیں تھا، میں تو پیغام دینے کے لیے گیا تھا، مگر آنکھوں سے جب ان کا دیدار ہو رہا تھا، میری آنکھوں کے روشن جانوں سے نور میرے دل میں داخل ہو رہا تھا، اور میں دیکھتا گیا، کلمہ پڑھتا گیا۔ میں نے کہا واللہ لا ارجو الیہم ابدا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم اب واپس لوٹ کے نہیں جاؤں گا۔ وہی زبان جو پہلے لات اور عزا کی قسمیں اٹھاتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن دیکھا ہے، فوراً زبان پہ اللہ کی قسم آ گئی ہے، اور کہتے یہ ہیں لا ارجو الیہم ابدا، جہاں واپس جانے کے لیے آیا تھا اب ان کی طرف نہیں جاؤں گا۔ میں جانتا ہوں قریش کا بڑا روب ہے، ان کے پاس بڑا پیسہ ہے، بڑا جاہ و جلال ہے، اور بڑا ان کے پاس درہم و دینار کے انبار موجود ہیں، مگر محبوب تم مل گئے تو دولت کونین مل گئی۔ اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد، واللہ لا ارجو الیہم ابدا، خدا کی قسم میں لوٹ کے واپس نہیں جاؤں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سفیروں کو رکھتے نہیں، لوگ کہیں گے جو جاتا ہے اس کو رسی سے باندھ لیتے ہیں، ہمیں باندھنے کی یوں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مرتبہ تجھے ضرور واپس بھیجیں گے، جو محبت تمہارے دل میں داخل ہو گئی ہے وہ دوبارہ تمہیں یہاں پہنچا دے گی۔ جن لوگوں نے صورت دیکھی ہے وہ بھی مائل ہوئے ہیں، قائل ہوئے ہیں، کیوں نہ ہو رخ جیسے آئینے میں مصور سجا ہوا۔ مصور تصویر بنانے والے کو کہتے ہیں، وہ اللہ کی ذات ہے۔ رخ جیسے آئینے میں مصور سجا ہوا، ماتھے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا، آواز رخ جیسے آئینے میں مصور سجا ہوا، ماتھے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا، آواز جیسے نغمہ فطرت چھڑا ہوا، آغوش جیسے ہو درے کعبہ کھلا ہوا، کانپے جلال عرش مزاج حلیم سے، جنت کو رہ جائے قد مستقیم سے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی طرف، صورت کی طرف جو دیکھتا ہے وہ بھی اللہ کی دہلیز تک، اللہ کی بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے، اور جو سیرت کو دیکھتا ہے وہ بھی اس بارگاہ سے دور نہیں رہتا۔ جب قریش مکہ کہہ رہے تھے تم جو کہتے ہو کہ میں خدا کا رسول ہوں تو اس کی دلیل کیا ہے، تو آپ نے جواب دیا، اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ میرے محبوب علیہ السلام بولے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں نے آج کہیں باہر سے آ کے تو مکہ شریف میں اعلان نبوت نہیں کیا، میری زندگی کے 40 سال تم میں گزرے ہیں، میری ولادت کا منظر بھی تمہارے سامنے ہے، میلاد کی بہاریں بھی تمہارے سامنے ہیں، میری بچپن کا زمانہ بھی تمہارے سامنے ہے، میری ابھرتی جوانی جو تقوی کے سائے میں گزری ہے وہ بھی تمہارے سامنے ہے۔ یہ 40 سالہ کتاب زندگی ہے، اس کا ہر ورق پڑھ لو، اس کا ہر صفحہ پڑھ لو، اس کی ہر سطر پڑھ لو، اس کا ہر لفظ پڑھ لو، اس کا ہر حرف پڑھ لو، اگر ایک حرف بھی تمہیں اس 40 سالہ کتاب زندگی میں جھوٹ کا نہیں ملتا تو پھر آج بھی سچ بولتا ہوں، خدا ایک ہے، میں اس کا سچا رسول ہوں۔ افلا تعقلون، کیا تم میں عقل نہیں ہے؟ مجھ جیسوں سے دلیل مانگی جاتی ہے، میرا کردار تمہارے سامنے ہے، 40 سال تمہارے سامنے ہیں، ہر سال دیکھو، ہر سال کا ہر مہینہ دیکھو، ہر مہینے کا ہر ہفتہ دیکھو، ہر ہفتے کا ہر دن دیکھو، ہر دن کا ہر گھنٹہ دیکھو، ہر گھنٹے کا ہر منٹ دیکھو، ہر منٹ کا ہر سیکنڈ دیکھو، اگر 40 سال کے ایک سیکنڈ میں بھی میں نے جھوٹ نہیں بولا تو آج بھی سچ بولتا ہوں، خدا ایک ہے، میں اس کا
سچا رسول ہوں۔ یہ وہ کردار تھا جس کو دیکھ کے عرب کے بدوؤں نے بغیر دیکھے ہی خدا کو مان لیا۔ وہ جو ہاتھوں کے گھڑے ہوئے خداؤں کو سجدے کرتے تھے اور ان کے سجدے کے اندر ان کی طلب یہ تھی اور چاہت یہ تھی کہ معبود سامنے نظر آنا چاہیے اور پھر اس کو سجدہ کرنا چاہیے، انہیں کیا ہوا کہ انہوں نے بغیر دیکھے ہی خدا کو تسلیم کر لیا۔ یہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا صورت اور سیرت کا کردار ہے، جس کی بنیاد پہ انہوں نے آپ کی زبان پر اتنا اعتماد کر لیا جتنا خدا کو دیکھ کے انہوں نے ماننا تھا، اس چہرے کو دیکھ کے خدا کو مان لیا جس چہرے سے خدا کے جلوے نظر آ رہے تھے۔ محترم سامعین حضرات، یہ کارواں آگے بڑھ رہا تھا لیکن رکاوٹیں بہت تھیں، مصیبتیں بہت تھیں، مشکلات بہت تھیں۔ وہ زمانہ بھی آیا جس وقت عام الحزن غم کا سال آ گیا۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو ایک ظاہری طور پر کافی سہارا تھے، ان کا بھی وصال ہو گیا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر قدم پہ شریک ہیں، ان کے مشورے قیمتی ساتھ ہیں، لیکن ان کا بھی وصال ہو گیا۔ غم کے سائے بڑے ہیں، دشمنوں کی دشمنی تیز ہوئی ہے، اور اس طرح کر کے جب تنہائی رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہونے لگی، اس سے اگلے ہی لمحے میں انہیں خدا نے عرش پہ بلا لیا۔ محبوب ٹھیک ہے وہ سہارے ختم ہو گئے، لیکن سب سے بڑا آسرا تو موجود ہے۔ کوئی نہیں، غم بڑا آیا ہے، تکلیفیں بڑی آئی ہیں، دشمنوں کی رکاوٹیں بڑی تیز ہو گئی ہیں، میرے محبوب گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ اب 14ویں پارے کا اختتام دیکھیے، 15ویں پارے کا آغاز دیکھیے۔ خالق کائنات فرماتا ہے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ میرے محبوب صبر کیجئے، آپ کا صبر میرے ساتھ ہے۔ یہ جو مکر کر رہے ہیں اس مکر پہ کان نہ دھریے، یہ جتنی سازشیں کر رہے ہیں یہ سازشیں آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی۔ کیوں؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہ ذات قدرتوں والی ہے جو تمہیں اپنے ہاں بلانے والی ہے۔ جو ہی دیدار کے لیے آؤ گے سارے غم غلط ہو جائیں گے، ساری تنہائیاں ختم ہو جائیں گی، ساری تھکاوٹیں دور ہو جائیں گی، جتنا بھی دشمنوں نے ستایا ہے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میرے محبوب گھبرانے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ میں تمہیں عرش عظیم پہ بلانے والا ہوں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیے اور قرآن مجید کی سورت کو دیکھیے، کیسا بہترین اسلوب اس میں موجود ہے۔ ایک طرف وہ منظر ہے شیب ابی طالب کا منظر ہے، آپ کے خاندان کا اقتصادی بائیکاٹ کیا گیا اور تمام قسم کی پابندیاں لگا دی گئی کہ ان سے کوئی میل ملاپ نہیں ہوگا، ان سے کسی قسم کا کوئی لین دین نہیں ہوگا۔ ایک کافر دماغ نے پابندی لگا کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کو روک دیں گے، ان کی تبلیغ کو جام کر دیں گے، ان کے کارواں کا راستہ بند کر دیں گے، یہ جو تبلیغ کر رہے ہیں اس کو یہیں پہ روک دیں گے۔ شیب ابی طالب میں محبوب علیہ السلام کے خاندان کو محصور کر کے جب کافر دماغ یہ سوچ رہا تھا کہ ہم کامیاب ہوتے جا رہے ہیں اور ہم ان کے کارواں کو روکنے میں آگے بڑھ رہے ہیں، جس وقت وہ محبوب علیہ السلام کی راہوں کو زمین پہ بند کر رہے تھے، اللہ نے ان کو عرش بری پہ بلا لیا اور سمجھایا ہے کافروں، تم ان کی راہ پہ زمین کے پیسے بند کر سکتے ہو جن کی راہیں آسمان تک کھل چکی ہیں۔
یہ تمہاری غلط فہمی ہے، یہ تمہاری کج خیالی ہے۔ بھلا جو آسمان تک پہنچنے والا ہو اس کی راہوں کو زمین پہ کون روک سکتا ہے؟ اس کے راستے بند نہیں ہو سکیں گے، ان کے کارواں کو جام نہیں کیا جا سکے گا، ان کے حرف سوز پر پہرا نہیں لگایا جا سکے گا۔ جب سیرت کے اندر ایسے مراحل آ چکے تھے تو خالق کائنات جل جلالہ نے آٹھ سن نبوت کے اندر ان کو اپنے ہاں بلا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام باتوں کو عملاً مستحق کر دیا کہ اب کبھی بھی کوئی ان کی راہ کو روکنے کی کوشش نہ کرے۔ زمین پہ کون روکے گا؟ ان کے رستے تو آسمان تک کھل چکے ہیں۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، محبوب صبر کیجئے، غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ نہیں مانتے تو نہ مانے، قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، تمہاری گواہی کے لیے میں کافی ہوں، تمہاری رسالت پر میری گواہی کافی ہے۔ جس وقت ایسا منظر سیرت کے اندر آ چکا تھا اور تاریخ کے اندر ایسے واقعات موجود ہو چکے تھے، خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو وہ سفر کرا دیا جو انسانیت کی تاریخ میں کبھی نہیں تھا اور نہ ہی بعد میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاں بلا کے وہ معراج کرا دی جو آج تک مخلوق کے کسی فرد کو بھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ اور کیا حسین اسلوب ہے، سبحان الذی یسری بعبدی، وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے جس نے اپنے محبوب کو سیر کرائی ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے اور آگے سورہ کہف ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز سبحان سے ہو رہا ہے اور سورہ کہف کا آغاز الحمد سے ہو رہا ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، ساری تعریفیں اس ذات کی ہیں جس نے اپنے عبد خاص پہ کتاب کو نازل کیا۔ ایسا کیوں نہ ہو گیا کہ خالق کائنات جل جلالہ یہاں پہ الحمد کا ذکر کر دیتا۔ الحمدللہ ذی اسری بعبدی، ساری تعریفیں اس ذات کی ہیں جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی ہے، اور وہاں یہ فرما دیتا سبحان اللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، وہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے جس نے اپنے بندے پہ کتاب نازل کی ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے یہ اسلوب وہاں پسند نہیں کیا، حالانکہ دونوں بڑے اسلوب ہیں اور دونوں میں بڑی برکتیں ہیں اور دونوں میں بڑی عظمتیں ہیں، مگر خالق کائنات جل جلالہ نے یہاں پہ سبحان کو پسند کیا ہے، وہاں پہ الحمد کو پسند فرمایا ہے۔ محترم سامعین حضرات، بہت سی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی قرآن مجید برہان رشید میں حمد اور تسبیح کو اکٹھا ذکر کیا گیا تو تسبیح کا ذکر پہلے ہے، حمد کا ذکر بعد میں ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، یہاں بھی تسبیح اور حمد کا ذکر موجود ہے، تسبیح پہلے ہے، حمد بعد میں ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں درجنوں مقامات ایسے موجود ہیں جہاں پہ تسبیح اور حمد کا ذکر اکٹھا آیا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے حمد کا ذکر بعد میں کیا ہے، تسبیح کا ذکر پہلے کیا ہے۔ فرمایا دو کلمتان ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ ادا کریں تو بڑے ہلکے ہیں، نامہ اعمال میں ان کا بڑا وزن ہوگا۔ کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو یہاں بھی سبحان پہلے ہے اور حمد بعد میں ہے۔ ایسے ہی بے شمار مقامات ایسے موجود ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ سبحان کا معنی ہوتا ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے، اور حمد کا معنی ہوتا ہے ہر وصف سے متصف ہے۔ ایک ہوتا ہے تخلیہ، ایک ہوتا ہے تحلیہ۔ مثال کے طور پر ایک اسے خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے جو کچھ بھی اس پر خوبصورتی کی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں ان کو دور کیا جائے گا، ریگ مال سے اچھی طرح اس کو صاف کر لیا جائے گا۔ یہ عمل جو اس سے ہر کجی کو دور کرنے کا ہے اس کو تخلیہ کہتے ہیں، خالی کرنا اور پھر اس پہ رنگ لگانا اس کو تحلیہ کہتے ہیں۔
زیور پہنانا، ایسے ہی میرے رب کی کچھ صفتیں ثبوتی ہیں، کچھ سلبی ہیں۔ سلبی کا مطلب وہ ہے کہ جن کا ترجمہ کرتے ہوئے لفظ نہیں آتا ہے، اور ثبوتی وہ ہیں جن کا ترجمہ کرتے ہوئے لفظ ہے آتا ہے۔ مثلا تم یہ کہتے ہو وہ مجبور نہیں، وہ کمزور نہیں، وہ مخلوق نہیں، وہ عاجز نہیں، یہ ساری اس کی صفتیں ہیں، مگر یہ صفتیں سلبی ہیں، ان میں نہیں کی بات آ رہی ہے۔ اور پھر کہتے ہو وہ قدیر ہے، وہ خبیر ہے، وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ لطیف ہے، وہ حلیم ہے، یہ ساری صفتیں ثبوتی ہیں۔ تو یہ قانون ہے، سلب پہلے ہوتا ہے، ثبوت بعد میں ہوتا ہے، تخلیہ پہلے ہوتا ہے، تحلیہ بعد میں ہوتا ہے۔ وہ دنیا کے قانون کے مطابق بھی پہلے صاف کیا جاتا ہے اور پھر اس کو مختلف قسم کے رنگ لگائے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے پاک ہے، پہلے اس بات کو بیان کیا جاتا ہے اور پھر ہر خوبی سے متصف ہے، اس کو ذکر کر دیا جاتا ہے۔ یہی تو وہ حکمت ہے جس کی بنیاد پہ جب کلمہ پڑھتے ہو تو لا الہ پہلے پڑھتے ہو، الا اللہ بعد میں پڑھتے ہو۔ لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ اس میں نفی کر دی گئی ہے، سلب کر دیا گیا ہے، اللہ کے اندر ثبوت کر دیا گیا ہے۔ ایسے ہی چونکہ سبحان کا تعلق لا کے ساتھ ہے اور حمد کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، تو خالق کائنات نے پہلے سبحان کو پسند فرمایا ہے، پھر حمد کو پسند فرمایا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، بڑی دقیق باتیں ہیں، مجمع عام ان کو بیان کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا کہ شاید کسی کی ذہن پہ وہ بوجھل نہ ہو جائے۔ اس مقام پر 7-8 جوابات اس بات کے موجود ہیں، میں اختصار سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ خالق کائنات جل جلالہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا آغاز لفظ سبحان سے کر رہا ہے، کیونکہ یہ قانون ہے جتنا متکلم فصیح ہوگا اتنی کلام اس کی تقاضا حال کے مطابق ہوگی، جو تقاضا ہے حال کا اس کے مطابق وہ کلام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جب کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ مخاطب کو سمجھا رہا ہوں، مخاطب جو ہے وہ پہلے اس طرف مائل ہے، تو اب قسمیں اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے سامنے تاکیدیں لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ پہلے ہی سمجھتا جا رہا ہے۔ اور اگر یہ سمجھو کہ جس کو آپ کچھ سمجھانا چاہتے ہیں اس کا پہلے ذہن جو ہے وہ اتنا بنا ہوا نہیں ہے، اس کو بنانا پڑے گا، تو پھر قسمیں اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اور اگر یہ پتا ہو کہ جو کچھ میں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ تو اس کے الٹ عقیدہ رکھتا ہے، برعکس عقیدہ موجود ہے، پھر قسمیں بھی اٹھانا پڑیں گی، پھر انا کے ساتھ تاکید بھی لانا پڑے گی۔ تو ہم جیسے لوگ جو گفتگو کرتے ہیں ہم تو قرائن کو دیکھتے ہیں، کسی کے چہرے کو پڑھتے ہیں، پھر تھوڑا بہت ہمیں پتا چلتا ہے، مگر رب تو سینے کے سوئے ہوئے راز بھی جانتا ہے۔ وہ جب یہ کلام کرنے لگا تھا اسے پتا تھا میرے محبوب علیہ السلام جس وقت جا کے یہ اعلان کریں گے کہ میں رات کے چند لمحوں میں مکہ شریف سے اقصیٰ پہنچا ہوں، اقصیٰ سے پہلے آسمان تک گیا ہوں، پہلے سے دوسرے تک پہنچا ہوں، دوسرے سے تیسرے تک پہنچا ہوں، میں نے جنت کی سیر کی ہے، میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا ہے، میں نے کمان کے دو سروں سے قریب ہو کر اپنے رب کی ذات کو دیکھا ہے، اور ناز و ریاض کی باتیں ہو رہی ہیں۔ واپس آیا ہوں، بستر بھی گرم تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی۔ تو کافر دماغ کہے گا ایسے ہو کیسے سکتا ہے، یہ ممکن کیسے ہے، تھوڑے سے وقت میں اتنا لمبا سفر طے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خالق کائنات جل جلالہ پہلے جانتا تھا کہ اس پر اعتراض کیے جائیں گے، اس پہ شک کیا جائے گا، لہذا خالق کائنات جل جلالہ نے آغاز ہی لفظ سبحان سے کیا۔ اے شک کرنے والوں، یہ میرے محبوب کا اعلان نہیں ہے کہ وہ خود گئے ہیں، یہ میرا اعلان ہے کہ میں لے کے گیا ہوں، اور اگر میں لے نہ جا سکوں تو میری قدرتیں کامل نہیں ہوں گی، مجھ میں عیب آ جائے گا، چونکہ میں ہر عیب سے پاک ہوں، لہذا میرے محبوب کا اعلان سچا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان و عظمت مصطفیٰ۔ یہ لفظ سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی ہے۔ خالق کائنات کا قرآن اعلان کر رہا ہے لوگوں میں اس سے پاک ہوں
کس سے کہ کسی جھوٹے کو اپنا رسول بناؤں، لہذا یہ سچے ہیں جو میرے رسول ہیں، جو اعلان کرتے ہیں وہ سچے ہیں۔ لفظ ایک ہے، مطلب دونوں ثابت ہو رہے ہیں۔ خالق کائنات جل جلالہ کی کامل قدرتیں بھی ثابت ہو رہی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لفظ سے یہ اعلان کر رہا ہے کہ کوئی بندہ ان کی طرف جھوٹ کی نسبت نہ کرے۔ میں اس سے پاک ہوں کہ کسی جھوٹے کو رسول بناؤں، میں نے سچ بولنے والے کو رسول بنایا ہے۔ محترم سامعین حضرات، یہ مقام جب اتنا اہم تھا تو خالق کائنات جل جلالہ کا اسلوب بظاہر یوں ہونا چاہیے تھا۔ اب تو یہ ہے سبحان الذی اسری بعبدی، وہ ذات عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، جس نے اپنے عبد کو سیر کرائی۔ وہ ذات عربی میں اللہ زی ہے، اور اللہ زی کسی کو بھی کہا جا سکتا ہے، زید بھی اللہ زی، عمر بھی اللہ زی، خالد بھی اللہ زی۔ تو یہاں جب اتنا بڑا مقام بیان ہو رہا تھا تو خالق کائنات جل جلالہ کو چاہیے تھا اپنا نام تو لیتا، سبحان اللہ الذی، وہ اللہ پاک ہے۔ لفظ اللہ کا تذکرہ نہیں کیا، صرف اللہ زی کا ذکر کر دیا جو لاکھوں کروڑوں پہ بولا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا اسم گرامی ذکر نہیں کیا، اور نہ ہی جنہیں یہ کائنات کا منفرد وصف دیا جا رہا ہے ان کا ذکر نام سے کیا کہ سبحان الذی اسری بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اسری بنبیہ، اسری برسولہ۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ان کا نام ذکر نہیں کیا، نہ اپنا نام ذکر کیا، حالانکہ یہ وصف ایسا ہے جو پہلی مرتبہ مخلوق میں سے کسی کو دیا جا رہا تھا۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ عرش عظیم پہ کسی کی میزبانی کی گئی ہو، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ عرش عظیم پہ کوئی پہنچا ہو۔ یہ پہلے اور آخری ہے جنہیں عرش عظیم پہ بلایا جا رہا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے جب اس اہم امر کا ذکر کیا، نہ اپنا نام لیا نہ ان کا نام لیا۔ محترم سامعین حضرات، یہ عربی زبان کی بلاغت ہے کہ جب کوئی فعل کرنے والی ذات زمانے میں ایک ہی ہو تو وہاں اس فعل کا ذکر کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس نے کیا ہے۔ وہاں اس فاعل کا تذکرہ کرنا نام کے ساتھ، اس میں پھر اتنا لطف نہیں رہتا۔ لطف تو یہ ہے کہ جس وقت کارنامے کا ذکر ہو تو ذہن خود پہنچے کہ یہ کارنامے والی ذات وہی ہو سکتی ہے۔ لہذا جب یہ تذکرہ کیا جائے گا کہ کوئی اپنے محبوب کو عرش پہ لے کے گیا ہے تو کسی کن ذہن کا ذہن بھی اس طرف نہیں جائے گا کہ وہ دنیا کا کوئی محب ہے جو اپنے محبوب کو عرش پہ لے کے گیا ہے۔ ہر سلیم فکر اسی طرف جائے گی کہ وہ اللہ کی ذات ہے جو اپنے محبوب کو عرش پہ لے کے گئی ہے۔ دوسری کوئی ذات ایسی ہو نہیں سکتی، دوسرا کوئی محب ایسا ہو نہیں سکتا، دوسرا کوئی سیر کرانے والا ایسا ہو نہیں سکتا، یہ صرف اور صرف خدا کی ذات ہو سکتی ہے۔ لہذا یہ لفظ بول رہے تھے، یہ کارنامہ بول رہا تھا، یہاں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو اعزاز دیا تھا وہ اعزاز بول رہا تھا کہ یہ صرف اللہ ہی کی طرف سے آ سکتا ہے اور کسی کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری طرف یہ بھی ذکر نہیں کیا کہ کنہیں سیر کرائی، اس کا بھی چونکہ معین تھا کہ رسولوں کے جو امام ہیں، نبیوں کے جو سردار ہیں، وہی اس بات کے مستحق ہیں۔ خالق کائنات جل جلالہ نے نام نہیں لیا، نام سن کے پہنچنا تو ہر زید عمر بکر کا نام جب لیا جاتا ہے ان کا نام ان کی ذات پہ دلالت کرتا ہے۔ جب نام سنتے ہو ان کی ذات تمہارے ذہن میں آ جاتی ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ یہ واضح کرنا چاہتا ہے میرے محبوب کا نام تو نام رہا، ان کا ہر عہدہ ان کی شناخت بن چکا ہے، اور ہر عہدہ ایسا ہے جس وقت اس عہدے اور منصب کا ذکر کیا جائے گا جو بھی تھوڑی سی عقل رکھتا ہے وہ ضرور اس مقام تک پہنچے گا کہ جنہیں عرش پہ بلایا جائے وہ صرف اور صرف مدنی آقا ہی ہو سکتے ہیں، اور کوئی ایسا نہیں ہے جن کی عرش پہ ضیافت کی جا رہی ہو، عرش پہ بلایا جا رہا ہو، کیونکہ منصب ایسا تھا اور کسی طرف ذہن جا ہی نہیں سکتا تھا۔ اب دیکھو نبی تو ہزاروں ہیں، انبیاء اور رسل سینکڑوں ہیں، لیکن پھر بھی جس وقت کہتے ہو سب سے اولا والا ہمارا نبی، لفظ نبی بولتے ہو یا لفظ رسول بولتے ہو، سب سے پہلے سوچ ان کی دہلیز کا بوسہ لیتی ہے، اور سب سے
پہلے خیال ان کی طرف جاتا ہے تو خالق کائنات جل جلالہ نے اتنے بڑے منصب کا ذکر کرتے ہوئے ان کے منصب سے ہی ان کی پہچان کرا دی ہے. لوگوں یہ عام نہیں ہے، یہ وہی ہے کہ جنہیں خالق کائنات عرش کو بلاتا ہے وہ صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اور پھر یہ بھی نہیں کہا اسرا برسول ہی اسرا بنبی ہی، کہ جس نے اپنے رسول کو سیر کرائی، جس نے اپنے نبی کو سیر کرائی. فرمایا اسرا بعبدہ ہی، جس نے اپنے عبد کو سیر کرائی. اس کی متعدد وجوہات ہیں، صرف ایک دو کر رہا ہوں. جس وقت یہ کمالات سامنے آئے کہ محبوب ایسے ہیں، اشارہ کریں تو چاند ٹکڑے ہوتا ہے، اشارہ کریں تو سورج واپس پلٹتا ہے، اشارہ کریں تو پتھر کلمے پڑتے ہیں، اور چاہیں تو خوش کھجوریں جو ہیں وہ تر اور آباد ہو جاتی ہیں. اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ خالق ہے یا خالق کے ساتھ ان کا ولدیت کا کوئی تعلق ہے. فرمایا یہ سب کچھ کرتے ہیں مگر خالق نہیں، خالق کے بندے ہیں. ان کی عظمتیں بڑی ہیں، ان کے انعامات بڑے ہیں، ان کی پہچان بڑی ہے، ان کے مقامات بڑے ہیں، مگر سب کچھ ہونے کے باوجود یہ معبود نہیں، یہ عابد ہیں، یہ اللہ نہیں، اللہ کا بندہ ہے. خالق کائنات جل جلالہ نے اس عروج کے مقام پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف بیان کر کے ہمیشہ کے لیے غلو کا خاتمہ کر دیا. فرمایا یہ وہ ہیں جنہیں ماننے والے مالک المختار مانیں گے اور یہ ماننے کے ساتھ عبد کامل بھی مانیں گے. پھر اس بات کو ظاہر کرنا مقصود تھا. ایک ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا منصب، ایک ہے رسالت کا منصب، اور ایک ہے عبدیت کا منصب. یقیناً نبوت کا منصب بڑا اونچا ہے، رسالت کا منصب بہت اونچا ہے. عبد ہونا وہ اگرچہ آپ پر اس کا اطلاق اور طرح کا ہوتا ہے لیکن ہم پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اگرچہ اس جیسا نہیں ہوتا. عبدیت کا ذکر کر کے اس بات کو ظاہر کیا گیا، لوگوں یہ محبوب اپنی عبدیت کے وصف کے لحاظ سے بھی اس لائق ہے کہ انہیں عرش پہ بلایا جائے. ان کے وصف نبوت کا حال کیا ہوگا اور وصف رسالت کا حال کیا ہوگا، جن کی عبدیت یہ تقاضا کرتی ہے کہ ان کا خالق ان کو عرش عظیم پہ لے جائے. اگر ان کے وصف رسالت و نبوت کو سامنے رکھا جائے تو پھر مقام کتنا اونچا ہوگا، پھر ان کے مرتبے کس حد تک واضح اور واشکاف ہو جائیں گے. لہذا خالق کائنات جل جلالہ نے یہ ایک نمونہ لوگوں کے سامنے رکھا ہے کہ تم عبد ہو، تم معمولی سی معرفت اس چیز کی رکھتے ہو، اس کے لحاظ سے ان کا مرتبہ کتنا اونچا ہے، اور جو مقام جہاں تک تمہاری سوچ نہیں جا سکتی اس کے لحاظ سے ان کے عروج کا عالم کیا ہوگا. اور پھر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم خود جس وقت اللہ کے قرب میں پہنچے تو خالق کائنات نے پوچھا بما اشرفک، محبوب آج میرے پاس آئے ہو، بتاؤ تو صحیح میں آپ کو کیا کہہ کے پکاروں، تجھے کیا کہوں، والشمس کہوں، والضحیٰ کہوں، یاسین کہوں، طٰہٰ کہوں، مزمل کہوں، مدثر کہوں، سید المرسلین کہوں اور امام النبیین کہوں، خاتم المرسلین کہوں، تجھے کیا کہوں. تو میرے محبوب علیہ السلام کی کمال عاجزی دیکھیے. فرمایا بیان تنسبنی الیک بالعبودیت، اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں آج تو مجھے اپنا عبد کہہ کے پکار دے. تو خالق کائنات نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدی، یہ سرکار نے خود مانگا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ لقب اسی وقت عطا فرما دیا ہے. فرمایا وہ ذات کامل قدرتوں والی ہے جس نے اپنے عبد خاص کو عرش پہ بلایا ہے. محتشم سامعین حضرات، گفتگو کے سینکڑوں موضوعات ہیں، میں صرف ایک سکیچ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ جو عروج تھا رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایسا کبھی بھی کسی کو عروج نہیں ملا تھا. یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام جو کہ بالاتفاق نوری مخلوق ہیں، مسند امام احمد میں ہے، ایک دن کہنے لگے دنوت من اللہ دنوا ما دنوت منہ قط، اے محبوب میں ایک دن اللہ کے اتنے قریب ہو گیا، اتنا میں قرب میں پہنچ گیا جتنا پہلے کبھی بھی نہیں پہنچا تھا.
ما دنوت منہ قطو، اتنا قرب مجھے کبھی بھی پہلے حاصل نہیں ہوا تھا. وہ قرب میری تاریخ کا ریکارڈ قرب ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکا، لیکن اس تک پہنچنا یہ مجھے ایک مرتبہ حاصل ہوا ہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جب سنا تو پوچھا جبریل بتاؤ تو صحیح، کیف کان یا جبریل، وہ قرب جس کو تم اپنی معراج سمجھتے ہو اور وہ ریکارڈ قرب ہے، وہ کیسا تھا؟ کتنا قرب تمہیں میرے اللہ کا حاصل ہو گیا تھا؟ تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے کان بینی و بینہ 70,000 حجاب من نور، مجھے اللہ کا اتنا قرب حاصل ہو گیا کہ میرے اور اللہ تعالی کے درمیان صرف 70,000 پردے باقی رہ گئے. کان بینی و بینہ 70,000 حجاب من نور، میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان 70,000 نور کے پردے باقی تھے. یہ میری معراج ہے کہ باقی سارے پردے ختم ہو گئے، صرف 70,000 باقی رہ گئے اور میں اپنے رب سے کلام کر رہا تھا، رب سے محو گفتگو تھا. یہ قرب مجھے تاریخی قرب ملا ہے، اتنا پہلے کبھی نہیں ملا تھا اور نہ ہی اتنا بعد میں ملا ہے. یہ جبریل علیہ السلام کی معراج ہے. مگر جبریل علیہ السلام کے محبوب کی معراج کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام کا نور عام نور ہے اور میرے محبوب علیہ السلام کا نور خاص نور ہے. جبریل علیہ السلام اپنی نورانیت کے باوجود 70,000 پردوں سے پیچھے رہتے ہیں اور کہتے ہیں لو دنوت ان ملتن لترکتو، اگر تھوڑا سا بھی آگے جاؤں گا جل کے راکھ ہو جاؤں گا. اللہ کے جلوے میں برداشت نہیں کر سکتا، اگرچہ نور ہوں مگر پھر بھی اس کی تجلیوں کا نور اور قسم کا ہے، میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا جہاں یہ رکے ہوئے تھے. اور ان کی معراج بھی میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں خورے کبھی 70,000 حجاب من نور، وہ 70,000 نور کے پردے میرے پیکر سے لگ کے پھٹ گئے. میں نے اپنے رب کو کمان کے دو سروں سے قریب ہو کے دیکھ لیا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی زندہ باد زندہ باد زندہ جبریل باد. علیہ السلام کی نورانیت کے قائل ہیں مگر محبوب علیہ السلام کی نورانیت میں ان کو شک ہے. انہیں سوچنا چاہیے. نور قرآن مجید میں 10 معنی میں بولا گیا ہے اور 10 چیزوں پر اس کا اطلاق آیا ہے. ہم رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نور ہی نہیں مانتے، ایک خاص نور مانتے ہیں. نور تو جبریل علیہ السلام کا بھی تھا مگر 70,000 پردے باقی ہوں تو پھر وہ نور برقرار رہ سکتا ہے، اور اگر 70,000 پردے میں سے ایک بھی ہٹ جائے وہ نور راکھ ہو جاتا ہے. یہ میرے محبوب علیہ السلام کا کامل نور ہے. وہ پردے پیکر سے لا کے پھٹ گئے اور اللہ کے قرب میں پہنچے. قرآن کہتا ہے فکان قاب قوسین او ادنا، وہ کمان کے دو سروں سے قریب ہو کر اپنے رب کی ذات آ رہا ہے. عالم کیا تھا جب جبریل علیہ السلام جیسے خبر پہنچانے والے بھی پیچھے رہ گئے. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم رب کا دیدار کر رہے تھے تو کیسے کر رہے تھے؟ رؤیت کے لیے ضروری ہے رائی اور مرئی آمنے سامنے ہو اور جہت میں ہو، کوئی نہ کوئی طرف ہو اور پھر کوئی نہ کوئی جگہ ہو. اور ہم مکان کی تو بات ہی نہیں کر رہے، بات ہی لا مکان کی کر رہے ہیں. یہ ساری صورتیں کہ بیٹھا ہوگا کوئی یا کھڑا ہوگا لیٹا ہوگا، یہ سارے آداب تو مکان کے ہیں اور بات سیاح لا مکان کی ہو رہی ہے. منظر کیا تھا، آداب کیسے تھے، رویت کیسی تھی اور تقاضے اس کے کیا تھے؟ جب میری سوچ اس جگہ پریشان ہو چکی تھی تو بریلی کے تاجدار نے مجھے آواز دی خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے پڑے تھے وہاں خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے. اس کے علاوہ اور کوئی
علاج نہیں ہے، معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقلوں کو عاجز کر دیتا ہے، جو عقل کے ترازو پہ تولا نہیں جاتا، جو فکر کی رسیوں میں باندھا نہیں جاتا، اور جو خرد کے کسی پیمائش کے ساتھ اس کو ناپا نہیں جاتا، معجزہ ہوتا ہی وہ ہے۔ لہذا اعجاز کتنا واضح ہے، کتنا ظاہر ہے۔ دیکھ اس ذات کو رہے ہیں جو جسم سے بھی پاک ہے، جو اجزاء سے پاک ہے، ترکیب سے پاک ہے، صورت سے پاک ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس انداز میں دیکھ رہے ہیں، کمان کے دو سروں سے قریب ہو کے دیکھ رہے ہیں۔ لہذا اس میں صرف یہی ہو سکتا ہے کہ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گمان سے گزرنے والے پڑے تھے وہاں خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے۔ محتشم سامع حضرات، پھر دیکھیے قرآن مجید برہان رشید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور طور کا ذکر ہے۔ جب طور کی تنہائیوں پہ گئے، آرینی کہا، آرینی انظر الی، مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت کلیم علیہ السلام کا یہ سوال اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا محال نہیں تھا، ممکن تھا، ورنہ اللہ کا نبی اور یہ بھی پتا نہ ہو کہ کیا مانگنا ہے اور کیا نہیں مانگنا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ممکن رویت تھی اور مانگ لی، آرینی، مجھ سے کلام جو کرتا ہے، میں بولتا ہوں تو سنتا ہے اور تو بولتا ہے تو میں سنتا ہوں، اپنا آپ دکھا بھی دے مجھ کو، حجاب اٹھا بھی دے۔ طور کی تنہائیوں پہ آرینی کہہ رہے تھے تو جواب آیا، لن ترانی، آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ نہیں فرمایا لن ارا کہ میں دکھائی نہیں جا سکتا، لن ترانی آپ نہیں دیکھ سکتے، لیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، آپ پہاڑ کی طرف دیکھیں، اگر اس پہ تجلی گرنے کے بعد وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو آپ بھی مجھے دیکھ لیں گے۔ لما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صائقا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی کا نزول کیا تو کیا ہوا؟ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بیہوش ہو کے گر پڑے۔ تو بر نخل کلیمی بے محابہ شعلہ میرے سی، بر شم یتیم صورت پروانہ میں آئی۔ اے اللہ تیری بھی قدرتیں عجیب ہیں، بے نیاز تیری ذات ہے، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ لن ترانی تاکید نفی ہے، ہرگز آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں اس طرح ہوتا ہے کہ انڈائریکٹ کوشش کرو، پہاڑ پہ تجلی کا نزول کرتا ہوں، اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو پھر آپ بھی مجھے دیکھ لینا، مگر جب پہاڑ پہ تجلی کا نزول ہوا، وہ تجلی اللہ کی ایک صفت کی تجلی تھی، ذات کی نہیں، صفت کی ایک تجلی تھی۔ جب پہاڑ پہ گری تو پہاڑ بھی اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس کا حشر حضرت کلیم علیہ السلام نے دیکھا، بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو پھر حالت کیا تھی؟ آخر اللہ کے نور کی تجلی گری تھی اور وہ سرما حضرت کلیم کی آنکھوں میں لگا تھا، اگرچہ بے ہوش بھی ہو گئے تھے مگر پھر بھی فیض اس کا مل گیا تھا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اجتماع میں ان کی اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرما رہے تھے، ابن کثیر نے لکھا ہے، فرمایا لما افاقا، میرے صحابہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا، کانا یبصر النملۃ علی الصفا فی اللیلۃ الظلماء مسیرۃ عشرۃ فراسخ، ہوش ان کو جب آیا تو ان کی نگاہوں کا حال پہلے سے بدل چکا تھا، بینائی کی پاور پہلے سے بڑھ چکی تھی، اگرچہ ذات تو نہیں دیکھ سکے، ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکے اور دیکھ کے ہوش بھی سلامت نہیں رکھ سکے، بے ہوش ہو گئے ہیں، مگر پھر بھی اللہ کی تجلی کا ان کو اتنا فیض مل گیا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں وہ دن کو نہیں رات کو دیکھتے تھے، کون سی؟ چاند رات نہیں، اندھیری رات میں دیکھتے تھے۔ کیا دیکھتے تھے؟ فرمایا چونٹی دیکھتے تھے، 4 فٹ پہ نہیں، مسیر آتا عشرات فراسخ، وہ 30 میل دور پہاڑ پہ چلتی ہوئی رات کو چونٹی بھی دیکھ لیتے تھے۔ اگرچہ بے ہوش ہو گئے ہیں مگر اللہ کی تجلی سے آنکھوں میں اتنا سرما پڑ گیا ہے کہ 30 میل دور، 10 فرسخ 30 میل دور پہاڑ پہ جاتی ہوئی چونٹی
ہاتھی نہیں چیونٹی اندھیری رات میں دیکھ لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بات کا خلاصہ بیان کرنے والا ہوں۔ یہ حضرت کلیم علیہ السلام ہیں، عرش پہ نہیں طور پہ گئے تھے اور دیدار مانگا تھا، اور صفت کی تجلی براہ راست نہیں بالواسطہ دکھائی گئی تھی۔ پہاڑ پہ گری، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، یہ دیکھ کے بھی ہوش ہو گئے، مگر پھر بھی اتنا کچھ پا لیا ہے۔ 30 میل دور اندھیری رات میں چیونٹی بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اور اب اپنے ضمیر کے مفتی سے فتویٰ تو لو۔ آج ہم جن کی کانفرنس کر رہے ہیں وہ طور پہ جانے والے نہیں، وہ سیاح لامکاں ہیں۔ وہ طور پہ نہیں عرش پہ پہنچے ہیں، وہ دور نہیں اللہ کے کتنے قرب میں ہیں، وہ کمان کے 2 سروں سے بھی قریب ہو کے دیکھ رہے ہیں۔ وہ صفت نہیں دیکھ رہے، منبع نور کو دیکھ رہے ہیں، ذات خدا کو دیکھ رہے ہیں، بالواسطہ نہیں بلا واسطہ دیکھ رہے ہیں، خواب میں نہیں عالم بیداری میں دیکھ رہے ہیں، اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور دیکھ کے کانپتے نہیں، گھبراتے نہیں، غش کھاتے نہیں۔ قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، ٹکٹکی لگا کے دیکھتے ہیں، نگاہیں جما کے دیکھتے ہیں، رب کی ذات کو دیکھتے ہیں۔ یا رسول اللہ، جو طور پہ دیکھیں، بالواسطہ دیکھیں، بے ہوش بھی ہو جائیں، ان کی نظر سے تو 30 میل دور چیونٹی بھی نہیں چھپ سکتی۔ جو عرش پہ جا کے رب کی ذات کو دیکھا ہے، ان کی آنکھ سے کیا چھپ سکتا ہے؟ جو دیکھے اور بے ہوش بھی ہو جائیں، ان کی آنکھ پھر بھی سب کچھ دیکھے، اور جو بے ہوش نہیں بڑی دل جمی سے دیکھتے رہے، نگاہیں جما کے دیکھتے رہے، اور صفت نہیں ذات کو دیکھتے رہے، طور پہ نہیں عرش پہ جا کے دیکھتے رہے، اور کمان کے 2 سروں سے قریب ہو کے دیکھتے رہے۔ اب دنیا کی کسی شے میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ ان کی آنکھ سے چھپ سکے۔ اللہ نے جو سرما ان کی آنکھ میں لگا دیا ہے، کائنات کی ہر چیز ہتھیلی پر رائی کے دانے کی طرح آ گئی ہے۔ اس واسطے فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اٹھے، کہتے ہیں اور کوئی غیب تجھ سے کیا نہ ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تجھ پہ کروڑوں درود۔ سارے غیبوں سے بڑی غیب کی ذات تو اللہ کی ہے، باقی سارے غیوب جو ہیں ان میں تفاوت ہے۔ اب مثال کے طور پر اس وقت اہل مدینہ شریف ہم سے غیب ہیں، مگر آپس میں ایک دوسرے کے سامنے موجود ہیں۔ ہم سے غیب ہے، آپس میں دوسرے سے غیب نہیں۔ اس وقت اہل بغداد شریف ہم سے تو غیب ہے، مگر آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو علی الاطلاق غیب ہے۔ آج تک کوئی یہ نہ کہہ سکا کہ میں اس کو دیکھ کے آیا ہوں۔ جس آنکھ نے وہ ذات بھی دیکھ لی، اور جس سر نے بصارت میں اس کے جلوے بھی سما گئے، اب دنیا کا کوئی غیب ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو اب اس آنکھ سے چھپ سکے۔ اور کوئی غیب تجھ سے کیا نہ ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تجھ پہ کروڑوں درود۔ وہ خالق کائنات جل جلالہ کی ذات مقدس جس آنکھ نے دیکھی ہے، اب اس آنکھ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ان کو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہیں، یہ اس آنکھ کی بھی توہین ہے اور اللہ کے دیدار کی بھی توہین ہے۔ اللہ کا دیدار جب محبوب علیہ السلام کو حاصل ہو گیا ہے، اب کائنات میں پردے اٹھ گئے ہیں، ہر طرف سے انکشافات پوری طرح ہو گئے ہیں، اب کوئی چیز چھپانا چاہے پھر بھی چھپ نہیں سکتی۔ خدا ہے جن کو عظیم کہتا، مقام ان کا بڑا بڑا کر انہی کی عظمت بتا رہے ہیں، انہی کے نعرے لگا ان پہ وہ ذرہ ذرہ رکھو جسے تم چھپا چھپا کر، سمٹ کے ساری زمین آئی بنی ہتھیلی پہ مثل رائی، صحابہ نے بھی یہ دی گواہی جہاں میں ڈنکے بجا بجا کر، انہی کی الفت سے آج تک یہ دلوں کی مسجد میں روشنی ہے، نکھر کے آتا ہے ماہ نو بھی غبارے طیبہ لگا لگا کر، چمن چمن میں ہے بات ان کی، نگر نگر میں ہے نعت ان کی، انہی کی الفت سے مست ہیں یہ ہوائیں پنکھے ہلا ہلا کر، جو ان کے در پہ کیا سوالی کبھی بھی وہاں سے نہ آیا خالی، وہ آج بھی بھر رہے ہیں جھولی، سبھی کو طیبہ بلا بلا کے
ہوا جو شان نبی کا واصف، ہوا جو شہرا کہ ان کا آصف حرم کی جانب بلا رہا ہے قرآن و سنت سنا سنا کے۔ محتشم سامعین حضرات، یہ اللہ کے قرب میں پہنچے ہیں اور یہ عطائیں ہیں، ہمارے پاس ایسے لفظ نہیں ہم اس کو بیان کر سکیں۔ میں ایک آپ کو اندازہ دے رہا ہوں جس سے اگر سوچنا چاہیں تو شاید کروڑوں سال میں کچھ سوچ لیں۔ دعویٰ بہت ہے علم ریاضی میں، آپ کو طول شب معراج ذرا ناپ دیجئے کیا کچھ ہو رہا تھا، کیسا ہو رہا تھا۔ میں آپ کو ایک مزید ایک بحث دے رہا ہوں، بالکل عقل تھک ہار کے بیٹھ جائے گی اور یہ سر تسلیم خم کرتے ہوئے مانیں گی کہ جو کچھ دیا تھا یقیناً دیا تھا، اور اسی میں عافیت ہے کہ سب کچھ کو سر جھکا کے مان لیا جائے۔ میرے بھائیو، حدیث صحیح ہے، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، من تقرب منی شبرا تقربت منہ ذراعا، جو ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے میں ایک گز اس کے قریب ہوتا ہوں۔ ومن تقرب منی ذراعا تقربت منہ باعا، جو ایک گز میرے قریب ہوتا ہے میں 2 گز اس کے قریب ہوتا ہوں۔ ومن اتانی یمشی اتیتو ہرولۃ، جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اپنی شان کے مطابق دوڑ کے اس کی طرف جاتا ہوں۔ کمال رحمت ہے اللہ کی، وہ اس طرح قریب ہونے سے پاک ہے۔ دور سے قریب وہ ہو جو پہلے دور ہو، وہ تو شارک سے بھی قریب ہے۔ جو میری طرف 1 گز آئے میں اس کی طرف 2 گز جاتا ہوں، جو چل کے آئے میں دوڑ کے جاتا ہوں، وہ دوڑنے سے پاک ہے۔ ایسے قریب ہونے سے پاک ہے، وہ پہلے ہی نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو شارک سے بھی قریب ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ وہ اپنی رحمت کا اظہار کر رہا ہے، اے بھولے بھٹکے لوگوں ذرا واپس آؤ تو صحیح، اگرچہ تم گناہ میں ڈوب چکے ہو اور بڑے گندے ہو چکے ہو، میری رحمت تمہیں صاف بھی کر لے گی، سینے سے بھی لگا لے گی۔ واپس آؤ تو صحیح، واپس پلٹو تو صحیح، اگرچہ میں تمہارا خالق ہوں، رازق ہوں، تمہیں کھانے کو دیتا ہوں، پینے کو دیتا ہوں، پیدا بھی کیا تھا، اور جب تم نے سرکشی کی غصہ تو یہ ہونا چاہیے تھا تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے دربار سے نکال دیتا، مگر بندوں پھر بھی نکالتا نہیں ہوں، پھر بھی واپس بلاتا ہوں۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی رہرو منزل ہی نہیں۔ آؤ تو صحیح، واپس پلٹو تو صحیح۔ ٹھیک ہے 40 سال گناہ میں گزرے، اب تو آ جاؤ، 50 سال گزرے، پھر بھی میری رحمت کا ایک چھینٹا 50 سال کے لیے کافی ہے، لیکن شرط یہ ہے تم اپنے آپ کو مجرم بنا کے پیش تو کرو، واپس آؤ تو صحیح۔ فرمایا تم تھوڑا سا پلٹو گے میری رحمت بڑھ کے تمہیں سینے لگا لے گی۔ اس حدیث شریف کے مضمون کو تھوڑا سا آگے بڑھائیے، یہ مطلقاً ہے، اور بالخصوص اس کا جو ورود ہے، شان ورود، وہ گناہگاروں کے لیے ہے کہ جو ایک بلشت آتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف 1 گز جاتا ہے۔ اب تصور کیجئے شب معراج ہے اور یہاں کوئی گناہگار نہیں اور کوئی عام انسان نہیں، اللہ کے محبوب اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ رب کہ جو اوروں کو بھی اتنا قرب دیتا ہے، 1 بلشت پر 1 گز اور 1 گز پر 2 گز، اب مکہ شریف سے اقصیٰ کوئی 1 گز تو نہیں، اور اقصیٰ سے پہلا آسمان 500 سال کا سفر ہے، اور پھر آسمان کے اندر 500 سال کا سفر ہے، پھر پہلے سے دوسرے تک 500 سال کا سفر ہے، پھر دوسرے آسمان کے اندر 500 سال کا سفر ہے۔ میرے بھائیوں، جو رب کی طرف 1 بلشت جائے وہ 1 گز اس کی طرف آتا ہے، جو 1 گز جائے وہ 2 گز اس کی طرف آتا ہے، اور جو مکہ سے لے کر اقصیٰ تک، اقصیٰ سے لے کر آسمانوں تک کروڑوں میل کی مسافت طے کرتے ہوئے رب کی ذات کی طرف بڑھ رہے تھے، رب نے ان کو کتنا قرب عطا فرمایا ہوگا۔ جو 1 گز پر 2 گز دیتا ہے،
ایک گز جو بڑھتا ہے اب 2 گز اس کی طرف، یہاں گز ختم، میل ختم، کلومیٹر ختم، پیمانے ختم، مسافتیں، ساری چیزیں ذہن سے بڑھ گئیں، سارے خیالات ختم ہو گئے، طائر فکر تھک ہار کے گر گیا۔ عام بندوں کو جو اتنا قرب دیتا ہے، محبوب کے لیے تو خصوصی کوٹا ہے، عام بندوں کو جو خود واپس لوٹتے ہیں انہیں اتنا دیتا ہے، تو جنہیں خود بلا رہا ہے انہیں کتنا قرب دے رہا ہوگا؟ کوئی جواب نہیں اس کے سوا خلل سے کہہ دو کہ سر جھکا دے، گماں سے گزرنے والے پڑے تھے وہاں خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے۔ حدیث صحیح سے یہ ایک ایسا باب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، خدا کی قسم کسی کی کروڑ سال کی زندگی بھی ہو پھر بھی سوچتا رہے اس کا معنی پھر بھی ختم نہیں ہوگا، اور اس کی انتہا معنی کی پھر بھی نہیں ہوگی۔ جو رب اتنا قرب دینے والا ہے، اور وہ سفر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے اس بندے کا، وہ غیر حصی بھی ہوتا ہے، اور وہ اور اعتبار سے ہوتا ہے۔ یہاں جو شب معراج کو سفر تھا یقیناً اللہ کی ذات کی طرف تھا، تو اتنا جب اللہ کی ذات کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ رہے تھے، اللہ نے کتنا قرب دیا ہوگا۔ اور پھر یہ بھی تو سوچو، فرمایا من اتانی یمشی اتیت ہرولتن، جو پیدل چل کے آتا ہے میں دوڑ کے جاتا ہوں، تو جو براق کی تیزی سے بڑھ رہے تھے اللہ نے کس طرح کا قرب عطا فرمایا ہوگا۔ جو چل کے آتا ہے میں اس کی طرف اپنی شان کے مطابق دوڑ کے جاتا ہوں، اور جو اتنی سرعت کے ساتھ اتنی تیز رفتاری سے بجلی سے بھی زیادہ تیز اللہ کی بارگاہ کی قرب میں بڑھ رہے تھے، خالق کائنات کی رحمتیں کس قدر استقبال فرما رہی ہوں گی۔ محترم سامعین حضرات، کوئی بات بھی ہماری عقل کے ترازو پہ تولی نہیں جا سکتی۔ اپنے موضوع کو سمیٹ رہا ہوں اور یہاں بالخصوص ایک دو باتیں عرض کرتا ہوا اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیکر عرش عظیم پہ پہنچا ہے، آپ نے رب کا دیدار کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات پورے پیکر پہ پڑی ہیں، اگرچہ پہلے بھی پڑتی تھی مگر آج خصوصی پڑی ہیں۔ اس پیکر کی اب شان کیا ہے، اس کا حال کیا ہے، اس کا حال کیا ہے؟ آج تک لوگوں کو بھول ہے کہ وہ جب شکل انسانی میں تھے تو ایسے کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ چہرہ اگر کریں تو کائنات میں سورج طلوع ہو جائیں، ہاتھ ہلائیں تو آسمان کا سورج پیچھے واپس آ جائے۔ ہم جیسے تھے، ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں ان کے بھی دو ہاتھ ہیں، ہمارے بھی دو قدم ہیں ان کے بھی دو قدم ہیں، انہیں خبر نہیں ہے۔ قرآن مجید برہان رشید سے ایک مثال پیش کر رہا ہوں۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام طور کی تنہائیوں میں اللہ سے ہم کلام ہو رہے تھے تو خالق کائنات نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ وہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ دیکھ رہا ہے کیا ہے، پھر بھی ایک لطف ہے کلام کا، کلام لمبی ہو جائے، اپنے کلیم سے اس طرح لمبی گفتگو کی جا رہی ہے۔ وہ ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ عصا ہے، میری چھڑی ہے۔ حضرت کلیم کا عصا اس کی لکڑی میں اور دیگر لکڑیوں میں بظاہر کوئی فرق نہیں، لیکن اس لکڑی نے وہ کام کیے جو دیگر لکڑیوں کی تاریخ میں نہیں تھے۔ قرآن کہتا ہے یہ لکڑی کھاتی بھی رہی، دوڑتی بھی رہی، چمکتی بھی رہی، غالب آتی بھی رہی۔ آج تک لکڑیوں کی تاریخ میں حرکت ارادی نہیں تھی۔ یہ لکڑی ہے جانوروں کی طرح دوڑتی ہے، کھاتی ہے اور غالب آتی ہے، جادوگروں کو شکست دیتی ہے۔ یہ لکڑی روح والے کام کیوں کرتی ہے؟ حالانکہ دوسری لکڑیاں اسے کہہ سکتی ہیں ہم بھی تیری طرح جنگل کی لکڑیاں ہیں، تو یہ کام نہیں کر سکتی، مگر اللہ کا قرآن کہتا ہے دوسری لکڑیوں سے کہ تم تو نہیں کر سکتی مگر یہ سب کچھ کرتی ہے۔ اس کا لکڑی ہونا نہ دیکھو، اس کی نسبت کو دیکھو، اس کا لکڑی ہونا نہ دیکھو۔ بات کیا ہے؟ امام راضی کہتے ہیں اصل میں یہ انداز ہے کہ جب اشارہ کیا جائے تو جس طرف اشارہ کیا جائے ادھر توجہ بھی کی جاتی ہے۔ میں جب کہتا ہوں یہ چیز پڑی ہے ادھر اشارہ اور توجہ بھی ہوتی ہے۔ جس وقت گفتگو ہو رہی تھی خالق کائنات نے جب فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ وہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ جب دل کا اللہ نے فرمایا تو ساتھ میرے رب نے توجہ بھی ڈال دی۔
اس لکڑی پہ ایک تجلی پڑ گئی. بھائیوں لکڑی ہو کے لکڑیوں سے ممتاز ہو گئی. اگرچہ لکڑی تھی مگر کام اس نے وہ کیے جو کبھی لکڑیوں نے نہیں کیے تھے. لکڑیوں نے اس کی ریس کرنا چھوڑ دی کہ اگرچہ یہ لکڑی ہے مگر یہ اور ہے، ہم اور ہیں، ہمیں وہ تجلی حاصل نہیں، اسے تجلی حاصل ہے. میرے بھائیوں یہ تو چھوٹی سی مثال ہے. میرے محبوب علیہ السلام جب عرش پہ پہنچے تھے ایک تجلی نہیں تجلیوں میں ڈوبے ہوئے تھے. رب کی ذات کو دیکھ رہے تھے. جس لکڑی پہ ایک تجلی پڑ جائے اس میں روح بھی آ جاتی ہے، مشکل کشائی بھی کرتی ہے. تو جس پیکر پر کروڑوں تجلیاں پڑ رہی تھی اس کی مشکل کشائی کا حال کیا ہوگا؟ یاد رکھنا میں لیلا مجنو کی داستانی بیان کر رہا، رب کا قرآن بیان کر رہا ہوں اور محبوب علیہ السلام کا فرمان بیان کر رہا ہوں. خالق کائنات جل جلالہ کے فرمان اور آیات سے ایک مطلب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ پہنچے ہیں. یہ تجلی لکڑی پہ جو گری تھی یہ طور پہ لکڑی تھی اور اس پہ ایک اشارے کی تجلی آئی ہے اور یہ اشارہ کرنے والے کے پاس پہنچے ہوئے ہیں، عرش پہ گئے ہیں. اور وہ لکڑی تو لکڑی تھی، یہ تو پہلے ہی خدا کا نور ہے. جو پہلے لکڑی تھی پھر اس پہ تجلی پڑ جائے وہ بھی چمک جاتی ہے. جو پہلے نور ہے اور پھر ادھر پہنچے ہیں تو انہیں نور نلا نور کہا جاتا ہے. محتشم سامعین حضرات، اس واسطے میرے محبوب علیہ السلام کے پیکر کی مشکل کشائی کا تو کیا کہنا، جو کپڑا بھی اس پیکر سے لگتا رہا وہ بھی مشکل کشا بنتا رہا. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، یہ حدیث شریف صحیح مسلم میں موجود ہے. ان کے پاس ایک جبہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. کہتی ہیں حاضر ہی جبہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں یہ عام کپڑا نہیں، یہ میرے محبوب علیہ السلام کا جبہ ہے. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبسھا، سرکار اسے پہنا کرتے تھے خطبہ جمعہ میں اور خطبہ عید میں. کانت عند عائشہ تا، یہ میری ہمشیرہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا. لما قبضت تبتھا، جب ان کا وصال ہو گیا یہ جبہ میں نے لے لیا. جبہ کیوں سنبھالا ہے؟ جبے کی برکت کیا ہے؟ جبے کا کردار کیا ہے؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا جمع متکلم کی صیغہ سے سارے صحابہ کا عقیدہ بیان کرتی ہیں. نحن نغسلھا للمرضى نستشفی بھا، ہم میں سے جو بیمار ہو جائے ہم جبے کو دھو کے پانی نچوڑ کے پیئیں تو شفا مل جاتی ہے. یاد رکھنا ہمارا مسلک کوئی ریت کی دیواروں پہ قائم نہیں، چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہمارے ایمان ہیں. چٹانوں میں بھی اتنی پختگی نہیں جتنی پختگی ہمارے ایمانوں میں ہے. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا یہ معمولی صحابیہ نہیں، ابھی صرف 16 اشخاص نے اسلام قبول کیا تھا کہ 17ویں نمبر پہ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت عبداللہ بن عباس جیسے مفسر جن کے شاگرد ہیں، وہ اسماء بنت ابی بکر جو خود بھی صحابیہ ہیں، جن کے باپ بھی صحابی ہیں، جن کے دادا بھی صحابی ہیں، جن کے بھائی بھی صحابی ہیں، جن کے شوہر نامدار بھی صحابی ہیں، جن کے بیٹے بھی صحابی ہیں. وہ اسماء بنت ابی بکر جمع متکلم کے صیغہ سے امت کو عقیدہ بتا رہی ہیں. لوگوں ان کا پیکر تو پیکر رہا، جو کپڑا اس جسم سے لگتا ہے اس کپڑے سے جو پانی لگتا ہے وہ پانی بھی مشکل کشا بن جاتا ہے. میں ملنگوں کا عقیدہ نہیں بیان کر رہا، میں بدھوں کی بات نہیں کر رہا، میں جاہلوں کا حوالہ نہیں دے رہا. میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جن کے ایمان کو عرش سراہتا ہے،
جن کے ایمان کی تصدیق وحی نے کی ہے، وہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، زمانہ جن کی عقل کو سلام کرتا ہے اور زمانہ جن کے در پہ قیام کرتا ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے نحن نغسلھا، ہم جبے کو دھوتے ہیں، للمرضى، مرضى مریض کی جمع ہے، مریضوں کے لیے، نستشفی بہا، سین طلب کا ہے، شفا کے اوپر آیا ہے، نستشفی بہا، ہم اس جبے سے شفا چاہتے ہیں۔ کیا صحابہ بھول گئے تھے کہ سب کچھ خدا کرتا ہے؟ جبے پہ پانی کیوں ڈال رہے تھے؟ جبے کو نچوڑ کیوں رہے تھے اور نچوڑ کے پانی کیوں پی رہے تھے؟ کیا تباہم پرست تھے؟ کیا مشرک تھے؟ کیا بدعتی تھے؟ نہیں نہیں، ان سے بڑا توحید پرست کون ہو سکتا ہے؟ جن کے عقیدے نے دنیا بھر میں سجدوں کے بیج بوئے ہیں، جن کی چمکتی تلوار نے توحید کے جھنڈے لہرائے ہیں، ان سے بڑا موحد اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ سب سے بڑے موحد تھے، لیکن جعلی توحید کے قائل نہیں تھے۔ ان کا عقیدہ تھا خدا کے اذن کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا، وہ چاہے تو پیغمبر کا جبہ بھی مشکل کشائی کرتا ہے۔ مریض مشکل میں ہے، مریض مشکل میں ہے اور جبہ مشکل کشائی کر رہا ہے۔ جن کے پیکر سے لگنے والے جبے کی مشکل کشائی کا حال یہ ہے تو پیکر منور کی مشکل کشائی کا حال کیا ہوگا؟ اس واسطے بریلی کے تاجدار بولے، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت چلی ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر منور اللہ کی تجلیوں میں ڈوبا ہے، نور علی نور ہے۔ اب اس کا فیض دیکھیے، جو کپڑا پیکر سے لگ گیا ہے اس کپڑے کو آج ہم ہی نہیں صحابہ بھی اتنا عظیم سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ لگنے والا پانی اس نیت سے پیتے ہیں کہ اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، لہذا پیتے ہیں اور شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ مبارک ہو اہل حق تم کو، جاگتے ہوئے میری بات کو سنو، خدا کی قسم تمہارے عقیدے میں ایسی سچائی ہے، اتنی تجلی ہے اور اتنی روشنی ہے جتنی روشنی چمکتے آفتاب میں بھی نہیں ہے۔ کتنے زمانے گزر گئے، کتنے طوفان اٹھے، کتنے پٹرول کے ڈالروں پہ پلنے والے لوگوں نے اس عقیدے کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ سنی، تو نے روکھی سوکھی کھائی ہے مگر ایمان کی دولت بچائی ہے۔ کوئی تیرے عقیدے کا سودا نہیں کر سکا اور کوئی تیرے ضمیر کو بیچ نہیں سکا۔ بڑے بڑے بکتے نظر آئے، کوئی ریڑیوں پہ سودے کرتے رہے، کوئی پلاٹوں پہ بکتے رہے، کوئی پلیٹوں پہ بکتے رہے۔ سنی وہ ہے روکھی کھاتا ہے مگر ان کے گیت گاتا ہے۔ محترم سامعین، ہم نے یہ گھڑا نہیں ہے، یہ بریلی شریف میں گھڑا نہیں گیا، یہ بھکی شریف میں گھڑا نہیں گیا، یہ فیصلہ آباد میں گھڑا نہیں گیا، یہ صحابہ سے پڑھا گیا ہے، صحابہ سے بالواسطہ آیا ہے، ان مراکز نے آگے پہنچایا ہے۔ کوئی سامنے آ کے بات تو کرے۔ صحابہ کا عقیدہ وہ ہو بہو اگر اس کا منظر دیکھنا ہوگا تو سنی کے دل میں وہ ملے گا، جو آج بھی اس بات پہ قائم ہے، آج بھی اس بات پہ قائم ہے۔ تانے کھاتا ہے، لوگ اسے توہم پرست بھی کہتے ہیں، لوگ بدعت کا فتویٰ بھی لگاتے ہیں، مشرک ہونے کی گالی بھی دیتے ہیں، مگر ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اس واسطے کہ اس عقیدے پر صداقت کی مور اللہ کے عرش نے لگائی ہے۔ لوگوں کتنا یہ ہے کہ یا غوث کہیں یا نہ کہیں، یا صدیق کہیں یا نہ کہیں، یا علی کہیں یا نہ کہیں، یہ تو زیرو انسان تھے، پہلے حیات تھی اور پھر آئی، یہ کپڑے میں تو کبھی آئی نہیں تھی۔ جو سرکار کے پیکر سے لگا ہے کیا وہ انسانی شرف رکھتا ہے؟ کیا وہ کلمہ گو ہے؟ کیا وہ اشرف المخلوقات ہے؟ کیا وہ ولی ہے؟ کیا کتب ہے؟ کیا غوث ہے؟ وہ پیغمبر جن کے پیکر سے بے جان کپڑا بھی لگے تو مشکل کشا بنتا ہے، جس سینے میں وہ آپ رہتے ہو وہ مشکل کشا کیوں نہیں؟ وہ اللہ محترم سامعین حضرات، معراج کی شب ہم کیوں مناتے ہیں؟ ادھر سے جتنی سوغاتیں ملی ہیں اس کی تجلی آج بھی دلوں کے محراب میں پہنچی ہوئی ہے۔
اس کا فیض آج بھی ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر انور دیکھیے۔ ایک حوالہ پیش کرتے ہوئے گفتگو ختم کر رہا ہوں، صحیح بخاری شریف میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک باپردہ خاتون آئی ہے، انہوں نے میرے محبوب علیہ السلام کو چادر پیش کی ہے۔ بخاری شریف میں 2-3 مقامات پر یہ حدیث موجود ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے چادر قبول فرما لی ہے، اوپر اوڑھ لی ہے۔ محفل میں سے ایک صحابی اٹھے ہیں، کہتے ما احسن هذه فاقسنیها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب یہ چادر کتنی خوبصورت ہے، آپ مجھے عطا فرما دیں۔ لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک گھر کی ہے، اتنا عجب بلندی جنت پہ کس لیے، دیکھو صحیح یہ بھیک کی سالی گھر کی ہے۔ چادر مانگی ہے اور محبوب علیہ السلام نے فوراً اتار کے دے دی ہے۔ جب مجلس سے اٹھے ہیں تو لامہ اصحابہ، اس شخص پہ دیگر صحابہ نے تنقید کی کہ تم نے چادر کیوں مانگی، تمہیں یہ بھی خبر تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی چادر کی ضرورت تھی، تحفے میں نہ آتی قبول، تحفے میں نہ آتی تو خریدنا پڑتی، ضرورت کے پیش نظر تحفہ قبول فرمایا تھا، اور تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا، تم مانگو اور سرکار عطا نہ فرمائے، لہذا تمہیں چادر مانگنی نہیں چاہیے تھی۔ یہ تنقید جب ہوئی، وہ صحابی ان کا انداز کہ مجھ سے تو پوچھو میں نے کیوں مانگی ہے۔ صحابہ شاید یہ کہتے ہوں کہ ہماری محبت کیسے برداشت کرے گی کہ سرکار کے اوپر بھی ہو پھر یہ بھی اوڑھیں، ہم کیسے برداشت کریں گے۔ وہ کہتے ہیں میرے بھائیوں پوچھو تو صحیح، جواب کا خلاصہ یہ ہے میں نے گرمی سے بچنے کے لیے چادر نہیں مانگی، نارے جہنم سے بچنے کے لیے مانگی ہے۔ صحیح بخاری کے لفظ سنیے، رجوت برکتہا، میں نے چادر برکت کے لیے مانگی ہے۔ حین لبسہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، برکت کہاں سے آئی ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے اوڑھی ہے، تو فائدہ کیا ہوگا، کہاں لگے وہاں ہوگا جہاں اور کوئی نہیں جا سکتا۔ کیسے؟ فرمایا لعلی اکفن فیہا، جب فوت ہو جاؤں تو چادر کا کفن پہنا دینا۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ چادر اس لیے لی ہے کہ قبر روشن ہو جائے گی، آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، وحشت ختم ہو جائے گی۔ ہمارا ہی نہیں، اس وقت کے بھی حق پرستوں کا یہی عقیدہ تھا کہ محبوب علیہ السلام کی چادر بھی مشکل کشا ہوتی ہے، حاجت روا ہوتی ہے۔ یہ تو اس وقت ان کو پتا چلے گا جب قبر میں ہوں گے اور اندھیرے چھائے ہوں گے، کوئی تجلی نہیں آئے گی، پھر پتا چلے گا کہ کتنی بڑی مشکل ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا عقیدہ ہے۔ محبوب علیہ السلام کی چادر لے رہے ہیں کہ وہاں کام کرتی ہے جہاں اور کوئی نہیں کر سکتا، قبر میں بھی روشنی دے گی اور مشکل کر آسان ہو جائے گی۔ یہ محبوب علیہ السلام کے صحابہ کا عقیدہ ہے۔ جو کپڑا پیکر سے لگا، اس سیاہ لامکاں کے پیکر میں وہ نور ہے، وہ کپڑا اندھیری راتوں کو نور بنا دیتا ہے۔ گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، شاید آپ نے اس حدیث میں یہ توجہ نہ کی ہو کہ یہ چادر جو میرے محبوب علیہ السلام نے اوڑھی تھی، ایک تو وہ جبہ تھا جو کئی سالوں تک اوڑھا تھا، اور یہ 1 سال نہیں اوڑھی، سال تو کیا مہینہ بھی نہیں اوڑھی، مہینہ تو کیا ہفتہ بھی نہیں اوڑھی، ہفتہ تو کیا 1 دن بھی نہیں اوڑھی، اور دن تو کیا 1 گھنٹہ بھی نہیں اوڑھی۔ ایک لمحے میں آئی ہے، دوسرے میں زیب تن فرمائی ہے، تیسرے میں صحابی نے مانگی ہے، چوتھی میں عطا فرمائی ہے، پھر بھی مشکل کشا بن گئی ہے۔ کتنا سریع الفیض ان کا پیکر ہے، تجلیاں معمولی نہیں لے کے آئے، سراپا تجلی ہے، اتنا جلد بیٹری چارج کر دیتے ہیں۔ وہ جبہ بھی بڑا برکتوں والا تھا، مگر تم نے دیکھ لیا۔ بخاری پیش کر رہا ہوں، بخاری پیش کر رہا ہوں، اور پوری ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں، اور 3 مقامات سے دکھاؤں گا۔ صحیح بخاری میں یہ سرکار کا پیکر مقدس ہے اور پیکر منور ہے، ان کی مشکل کشائی کا حال کیا ہوگا جن کے پیکر سے 1 منٹ جو چیز لگی ہے وہ بھی قبر کو روشن کرتی ہے۔
میرے بھائیوں اس سے آگے کوئی حد نہیں. یہ مقام ہی ایسا ہے جہاں پہ سارے پیمانے ٹوٹ جاتے ہیں. ہم اہل سنت و جماعت نے کچھ بھی خود گھڑا نہیں، ہم نے بالواسطہ صحابہ سے پڑھا ہے. میرے بھائیوں اٹھو اور اس پیغام کو عام کر دو. کونے کونے میں، گلی گلی میں اس مسئلے کے محبت کی خوشبو کو عام کرو. جھوٹے جھوٹ لے کر آگے چل رہے ہیں اور پروپیگنڈے کی بنیاد پہ وہ مینارے کو کنواں اور کنویں کو مینارہ بنا کر پیش کر رہے ہیں. اے سچ والو، تم نے چپ شادی ہوئی ہے، اپنے عقیدے کی خوشبو پہ ڈھکن دیے ہوئے ہیں. بدبو کا زمانہ آ گیا ہے، جراثیم پھیلے ہوئے ہیں. ایک لمحہ اپنے عقیدے کا ڈھکن اتارو تو صحیح، خدا کی قسم خوشبو ہی خوشبو آ جائے گی. اتنی خوشبو گلاب میں نہیں جتنی سنی کے اعتقاد میں ہے. اس واسطے اٹھنے کی ضرورت ہے، بیداری کی ضرورت ہے. سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے. سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یہاں وہ چور بلا کے ہیں. تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. ہر فرد اہل سنت تیرے لاکھ مرتبہ تجھ سے التجا کرتا ہوں، تیرے قدموں کو ہاتھ لگاتا ہوں. اے فرد اہل سنت کھڑا ہو جا، اس غفلت کو دور کر دے. اس وقت تبلیغ صرف ان علماء کا کام نہیں، ہر فرد اہل سنت کا کام ہے. جس جگہ تم بیٹھے ہو وہاں کوئی بہار آباد کر دو، جس جگہ بھی ہو وہاں کوئی گلستان لگا دو. جس گھر میں رہتے ہو، جس گلی میں ہوتے ہو، جس محلے میں ہوتے ہو، جس دفتر میں ہو، جس دکان میں ہو، جس کھیت میں ہو، جس کھلیان میں ہو، وہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں آنی چاہیے. وہاں یہ ترانہ گونجنا چاہیے، تیرے عقیدے کی خوشبو آنی چاہیے. سنی صرف کچھ لوگ بگڑ گئے، کچھ بھول گئے، کچھ ضدی بن بیٹھے. یہ پوری کائنات تو تیرے ساتھ ہے. تیرا عقیدہ آسمان نے بھی اپنایا ہے، زمین نے بھی اپنایا ہے. تیرا عقیدہ شجر میں بھی ہے، حجر میں بھی ہے. تیرا عقیدہ ہر طرف موجود ہے. میں تو ببانگ دہل کہتا ہوں اور درجنوں دلائل سے کہتا ہوں، یہ زمین بھی سنی ہے، وہ آسمان بھی سنی ہے. جلوائے خورشید سنی، کہکشاں بھی سنی ہے، قطرائے شبنم بھی سنی، باغباں بھی سنی ہے. لفظ کی تاثیر سنی، داستان بھی سنی ہے. مائے ملت بھی سنی، نگاہ بھی سنی ہے. اہل سنت کے جیالو باندھ لو گر تم کمر، نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سنی ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.